بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر نائٹ بنانا کیسا ہے؟ نیو ایئر نائٹ بنانا ناجائز اور حرام ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جو اسلامی مہینہ مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور نیو ایئر نائٹ کو تو نیو ایئر نائٹ بنانا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ اس رات شرابیں پیتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں اور فائرنگیں کرتے ہیں۔ افسوس یہ کہ ہمارے مسلمان بھی اب اس میں مبتلا ہو گئے، اور اس رات کو ہمارے ملک میں بھی شراب پی جاتی ہے، لوگ سی وی کو رخ کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، غلط کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی جشن نہیں ہے اور کوئی خوشی نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ جو یہ بنائے گا، حدیث شریف میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا۔ تو جو نیو ایئر نائٹ بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ ان کا حشر قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ داڑھی بنڈے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ داڑھی بنڈے کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے، داڑھی بنڈانے والے کو امامت کا حق ہے ہی نہیں۔ حرام مال کا صدقہ کیا قبول ہوتا ہے؟ نہیں، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی میں پہلی روایت جو امام ترمذی لائے وہ یہی لائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حرام سے صدقہ قبول نہیں کرتا، بلکہ معرف السنت میں حضرت بن نوری نے اور مجمع البحرین میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حرام مال کا حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے سارا کا سارا صدقہ کر دیا جائے۔ اگر کسی نے حرام مال ثواب کی نیت سے صدقہ کیا فقط کفر، وہ شخص کافر ہو گیا۔ تو حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اس کو تصدق کرے، صدقہ کرے بغیر ثواب کی نیت کے۔ ثواب کی نیت آپ مال حرام پہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی قربت نہیں ہے۔ اور جس نے مال حرام کو صدقہ کیا ثواب کی نیت سے، حضرت بن نوری نے معرف الصنعت میں مجمع البحرین میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے لکھا فقط کفر ہے، وہ کافر ہو گیا۔ کافر لوگ اپنے جسم پہ جو ہے مختلف قسم کے نشانات بنواتے ہیں، جسے وہ ٹیٹو وغیرہ کہتے ہیں، سوئی سے گاڑ کے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کے جسم میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ہاں، کافر جو اپنے جسم پہ نشانات بناتے ہیں اور ٹیٹو وغیرہ جس میں وہ تصویریں بناتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، وہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مخلوق کو جس طرح بنایا ہے، تو مخلوقات کی تخلیق میں تغیر پیدا کرنا، تبدیلی کرنا اور خلقت میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، شیطان کا کام۔ آج کل خواتین اپنے بال بیوٹی پارلر جائے کٹواتی ہیں، گھروں میں کاٹتی ہے۔ کیسا ہے؟ خواتین کا بال کاٹنا ناجائز اور حرام ہے۔ خواتین کی زینت سر کے بال ہے اور مردوں کی زینت داڑھی ہے۔ حدیث شریف میں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے خواتین کو سر کے بال دے کر زینت بخشی، حسن بخشا، اور مردوں کو داڑھی دے کر زینت بخشی۔ خواتین بال نہ کٹائے اور مرد داڑھی نہ کٹائے۔ صدقے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے اور بہت بڑھتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو اللہ دنیا میں ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور صدقہ جو آپ کرتے ہیں، جو مال آپ صدقہ کرتے ہیں باقی ہے اور قیامت کے دن کام آئے گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک بکری ذبح کی ہے اور سارے سب صدقہ کیا اور ایک حصہ روک لیا، ایک حصہ باقی ہے، وہ روکا ہے آپ کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا جو آپ نے صدقہ کیا وہ باقی ہے، کیونکہ وہ صدقہ ہو گیا، اس پہ تو اللہ ثواب دیں گے، وہ قیامت میں کام آئے گا، اور جو آپ نے ہماری روکا ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو کھا لیا وہ تو ختم ہے۔ تو صدقہ خیرات جو آپ کرتے ہیں وہ قبر میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب مردے کو قبر میں ڈالتے ہیں تو سر کی طرف کلمہ شہادت آتا ہے اور توحید، اور دائم اور مائع روزہ اور زکوٰۃ، اور پاؤں کی طرف صدقات اور قربانی آ کر مردے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ صدقہ خیرات خود خوب کرنا چاہیے۔ قرض سے نجات کی دعا کیا ہے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو مقروض تھے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ صبح اور شام 10 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ بہت جلد قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جب ان صحابی نے یہ دعا پڑھی سارا قرض ختم ہو گیا، اللہ نے بلکہ اور مال دے دیا۔ اور استغفار کی کثرت کرے، کثرت استغفار سے اللہ تمام پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ جو زیادہ استغفار کرے گا اللہ خوب مال دیں گے، قرض بھی ادا ہوں گے، اپنی ضروریات کے لیے خوب آئے گا۔ جو مقروض ہے کوشش کرے دن میں 4000 دفعہ 5000 دفعہ استغفار پڑھا کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نکاح مسجد میں کرنا سنت طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وجعلوہ فی المساجد کہ نکاح مسجدوں میں کیا کرو. اور اسلام کے اندر تو صرف نکاح ہے، مہر ہے اور ولیمہ ہے. شرعی پردہ کیا ہے؟ شرعی پردہ کیا ہے؟ بھائی جن رشتوں سے شادی ہو سکتی ہے ان رشتوں سے پردہ فرض ہے. جیسے خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، چچا کی بیٹی، چاچی، تائی، مامی، ان سب سے پردہ ہے. خالو، ان سے پردہ ضروری ہے. بلوغت کے بعد لازمی پردہ کرنا، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی خواتین شوہر کی خیانت کرتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال کو ضائع کر کے لوٹائے نہیں. جیسے آج کل عورتیں شوہر کی وجہ شاپنگ کر کے سارا پیسہ ضائع کرتی ہیں. ٹھیک ہے شاپنگ کرے لیکن ضرورت کے درجے میں کرے، اتنا بھی نہیں کہ شوہر کو ہی مفلس کرے. اور شوہر، اور دوسری بات یہ کہ غیر مردوں سے تعلق نہ رکھے، نہ شوہر کی موجودگی میں رکھے نہ شوہر کی غیر موجودگی میں. جیسے آج کل ایک رواج چل چکا ہے کہ شوہر جب جاتا ہے باہر تو پھر بیوی کے جو اپنے یار ہوتے ہیں ان کی فون آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ دن بھر یاروں کے ساتھ لگی رہتی ہے. جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یاروں کو کہتی ہے مجھے شوہر آ رہا ہے، پھر بعد میں بات کریں گے. تو یہ سب ناجائز اور حرام ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کبھی بھی کسی غیر مرد سے، خاتون کے لیے اور مرد کے لیے کسی اجنبی عورت سے بات کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، بینک سے لیزنگ پہ گاڑی لینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے جی، کیونکہ بینک کا جو پیسہ ہے وہ سارا سود ہی ہے. بینک چاہے کس پہ سود لگائے یا نہ لگائے، بینک سے لیز پہ لینا ناجائز ہے. اور کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، میزان بھی اسلامی نہیں ہے. اگرچہ وہ لیزنگ پہ سود نہیں لگاتے لیکن اور ان کا مال سب سودی ہے. اس لیے بینکوں کے ساتھ کسی قسم کا لون پہ گھر بنانا یا گاڑی لینا ناجائز اور حرام ہے. باقی اس پہ مفصل بیان کہ اسلام کے نام پہ جو بینکاری شروع کی گئی ہے وہ کیوں ناجائز ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور میزان بینک اور اس جیسے بینک کیوں ناجائز ہے اور دیگر بینک، وہ سب انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور مزید تفصیل کے لیے آپ کبھی پہ تفصیل سے بات کر، تفصیل کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تفصیلی موضوع ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم